بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی ہی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشحال قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی قوم کو یہ حکم ارشاد فرما دیجئے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن تم پر مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا ہے اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا ہے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر کہ ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، دوسرے دنوں میں اتنی زیادہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا کر دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی پر کچھ حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن ان مچھلیوں کا شکار کرو کہ جو تمہارے اس حوض کے اندر آ گئی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ شیطان کی ہیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں یہی ان کا شکار ہو گیا ہے، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے کھلی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کرنے کے اندر آپ کی قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلی قسم کا وہ گروہ تھا کہ جو اس قسم کی شیطانی ہیلہ بازی کو برا سمجھتا تھا، اور وہ اس قوم سے ناراض و بیزار ہو کر ایک طرف ہو گئے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ آپ کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہ پہچان سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن تک کچھ بھی کھا پی نہ سکے، اور بھوک و پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل و جان سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کے پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت میں موجود ہے، اور اس واقعے کا ذکر 9ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا
انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔